السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ نمبر 520 اور آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ذکر الہی۔ تو میرے پیارے دوستو، حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ عالم بسانوی قدس سرہ العزیز رات کو ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ ذکر الہی قلب کی صفائی کا ذریعہ ہے اور قلب کی صفائی ہی ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب دل کہتے ہیں۔ جس طرح جسمانی صحت کے لیے قلب کی ضرورت ہے، قلب بیمار تو سارا جسم بیمار اور بے حس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکوٰۃ شریف، ترجمہ: بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ جب بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جز دار وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل گوشت کے ٹکڑے کو اگر بیماری لگ جائے تو طرح طرح کی ادویات سے علاج کیا جاتا ہے اور مختلف مشینوں پر چیک اپ کرایا جاتا ہے، مگر دل جب گناہ کی آلودگی سے ملوث ہو جاتا ہے تو پھر ان روحانی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور دل کو پاک کرنے والی شے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلب اپنی ذات میں پاکیزہ و نورانی ہے، اس کے چہرے پر زنگ اور میل کچیل نفس کی ہمائشگی کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے، لیکن تھوڑی سی صفائی کے بعد اپنی اصل صورت و حالت کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اور جب تک دل نفس کی حکمرانی سے چھٹکارا حاصل نہ کرے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضل خداوندی سے پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک نفس کی حکومت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک دل نفس کی غلامی میں ہو، اصلاح کا تصور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اتباع شریعت کے ساتھ بار بار ذکر الہی کرنے اور ذکر کی حرارت پیدا ہو جانے سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دل دوبارہ نورانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مکتوب شریف: اور جب دل سے ذکر الہی کے ذریعے میل کچیل دور ہو جاتا ہے تو وہ دل اسرار حق کا منبع بن جاتا ہے۔
دل چه باشد منبع انوار حق، دل چه باشد منبع انوار حق، دل چه باشد منبع اسرار حق۔ دل کیا ہے؟ انوار حق کا منبع۔ دل کیا ہے؟ اسرار حق کا منبع۔ دل بود مرات ذات ذوالجلال، در دل ثانی نمائد حق تعالی، حق تعالی۔ دل ذات ذوالجلال کا آئینہ ہے۔ پاک و صاف دل میں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں تو گنہگار ذکر الہی کے ذریعہ دل کو میل سے پاک کرتے ہیں، اور ولی اللہ ذکر الہی سے دل کو بیدار رکھتے ہیں۔ اب دل انوار حق کا مطلع اور اسرار حق کا منبع ہو جاتا ہے۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بین باش اگر اہل ولی۔ پھر ولی اللہ میں نور حق ظاہر ہوتا ہے، اور اسی نور حق کے ذریعہ اس کی بصیرت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ برادران طریقت، ذکر مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب راستہ مل گیا تو گھر یقیناً مل ہی جائے گا۔ ارشاد گرامی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ جمعہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، احزاب آیت 22۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں کوئی قوم ذکر الہی کے مگر قصد کرے، مگر یہ کہ گھر لیتے ہیں، چھا جاتی ہے اس پر رحمت اور نازل ہوتا ہے اس پر سکون، اور ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اپنے مقرب فرشتوں میں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہو، اور تمہارے تمام درجات میں بلند ترین ہو، اور تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اچھا ہو، اور اس حال سے بھی افضل ہو کہ تم اپنے دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو قتل کرو، یعنی جہاد، اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر ہے۔
ترمذی شریف۔ اور حدیث قدسی ہے کہ ترجمہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، بخاری شریف۔ اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ذکر الہی قرب الہی کا ذریعہ ہے، ذکر الہی مغفرت کا ذریعہ ہے، ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، ذکر الہی حصول رحمت کا ذریعہ ہے، ذکر الہی تمام اعمال سے بہتر ہے، ذکر الہی جہاد سے بہتر ہے، ذکر الہی بلندی درجات کا ذریعہ ہے، ذکر سے شکر الہی ہوتا ہے، دل میں ذہن میں تو ذکر میں تو فکر میں تو، بجز تیرے اور خیالات میں آتا ہے کون، 100,000 قطرہ خون از دل چک سید، تا نشان قطرہ از آن بافتم، فرید الدین عطار۔ دل سے لاکھوں خون کے قطرے نکلنے کے بعد ایک قطرہ بھر آگاہی کا نشان معلوم ہوتا ہے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں: لسانی، تسبیح و تقدیس۔ نمبر 2، ذکر قلبی، اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی بڑائی، کبریائی اور قدرت کے دلائل پر غور کرنا، علماء کرام کا مسائل نکالنا بھی اسی میں داخل ہے۔ نمبر 3، ذکر بالجوارح، یہ ہے کہ جسم کے اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج، نماز وغیرہ۔ جو لوگ حریم بارگاہ میں باریاب ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہر شب وصل ہے، ہر رات ان کے راز و نیاز کا وقت ہے۔ دنیا سو رہی ہے اور وہ لوگ دیدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، سارا عالم غفلت کا سناٹا ہے، اور ادھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پیمان ہو رہے ہیں۔ ادھر فرش پر بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، ادھر عرش پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ اس پردہ سے سب میں حضور قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں محو رہتے، اور رات کا بیشتر حصہ اسی کیفیت میں گزر جاتا۔ راتیں زاری کر کر روندے، نیندا اکھیں دے دھوندے، فجری اوگن ہار کہامن ہر تھیں نیویں ہوندے۔ اسی طرح حضرت قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شب روز الہی میں گزرتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آتا تو دوران وظائف بھی اس کی مہمان نوازی کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق۔ ماشاءاللہ۔